میرا دل what is this? What is this? What is this? مجھے چمکا دے. تجھ سے چمک سارے پاتے ہیں, مجھے بھی چمکا دے. یہ کام تو سورج بھی کر دیتا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ, سبحان اللہ, واہ واہ, اللہ اکبر. یہ جو ان کا ایک لقب مشہور اعلیٰ حضرت, کیا ہے یہ؟ اور دیگر اولیاء کرام کے ناموں سے پہلے ہم اعلیٰ حضرت نہیں لگاتے. کیا صحابہ کرام اعلیٰ حضرت نہیں ہے؟ کیا اولیاء کرام اعلیٰ حضرت نہیں ہے؟ ہم ان کا جب نام لیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا لفظ استعمال نہیں کرتے. وہی بریلی کے امام احمد رضا خان کا جب نام لینا ہوتا ہے تو بریلوی ان کے نام سے پہلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی عالم دین نہیں آیا. صحابہ کرام, اولیاء کرام, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین کے نام سے پہلے ہم اعلیٰ حضرت نہیں لگاتے. صرف اعلیٰ حضرت لگوانے کا کوئی مستحق ہے تو بریلی کا امام احمد رضا خان ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اکثر مخالفین ایک سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی, امام حسن و حسین, ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور دیگر اولیاء کرام کے ناموں سے پہلے ہم اعلیٰ حضرت نہیں لگاتے. تو اس سوال کے جواب پر بے شمار علماء اہل سنت والجماعت کے مولانا نے تقریر کی ہے, لیکن میں آج آپ کو ایک ایسی کلپ دکھانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کے لیے پہلی بار ہو. انہوں نے اس انداز سے جواب دیا ہے, اپنے تو اپنے مخالفین بھی آج کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یقیناً اس روئے زمین پر اگر اعلیٰ حضرت کہلوانے کا کوئی مستحق ہے تو بریلی کا امام احمد رضا ہے. شروع سے لے کر آخر تک مکمل ویڈیو کو دیکھیے. آدھا گھنٹہ اس ویڈیو میں بنے رہیں گے تو یہ پیسہ وصول ویڈیو ہے, بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو اعلیٰ حضرت کے مخالفین ہیں, جو اعلیٰ حضرت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں بات بات پر. ان کے لیے تو یہ ویڈیو خاص کر کے ہے. یہ کلپ کسی کی رد میں نہیں ہے, بلکہ اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے وہی چیز انہوں نے بیان کیا ہے اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو ویڈیو بہت اہم ہے, شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے. ہم سب مل کے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں چند باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. تو چلیے ہم سب مل کے دیکھتے ہیں ویڈیو کو. حضرت کا جو ایک مشہور شعر ہے نا, دل چاہتا ہے وہ نظر کروں تاکہ میرا کام بن جائے. چمک اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, عدل رسالت, زندہ باد. فیضان رضا. روشنی نہیں, ایک ایک لفظ اعلیٰ حضرت کا چنا ہوا ہوتا ہے. کسی حدیث کا ترجمہ ہوگا یا کسی آیت کا ترجمہ ہوگا, پوری ہدایت بخشش. لفاظی نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے, لفاظی نہیں ہے, ٹو دی پوائنٹ چلے, بالکل ایک سرے منہ شریعت سے انحراف نہیں کیا, بالکل ایگزیکٹلی جو خدا نے تعریف کی, جو حدیث میں تعریف, اسی کو اردو کا جامہ پہنا. چمک تجھ سے, کیا بات ہے, تجھ سے. میں ادب کہاں گیا؟ اللہ کو تو تو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس کی شان میں یکتائی اتنی بلند ہے کہ اس میں لفظ بھی یکتا ہی ہو سکتا ہے جس میں شائبہ بھی نہ ہو دو کا. اس لیے آپ نہیں کہتے اللہ آپ یہ کر دے, کہ اللہ تو سن لے میری, تو کہتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے یہاں تو کا لفظ کیسے استعمال کیا؟ چمک آپ سے پاتے ہیں, سب پانے والے ہونا چاہیے. چمک تجھ سے پاتے, میرا ایمان جیسا خدا پر وحدانیت کا ہے نا, اب یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھیے. جس طرح خالق وہ یکتا ہے, ایسے محبوب مصطفیٰ اور قاسم عطایا اور نعم میں آپ یکتا ہے, اس لیے میں نے تو کہا. آپ جیسا کوئی نہیں, آپ جیسا کوئی نہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں
सब सब कोई बचा? फरिश्ते भी शामिल, वली भी शामिल, नबी भी शामिल, औलिया भी शामिल, मशाइख भी शामिल, जिन्नात भी शामिल, इंसान भी शामिल, एक लफ्ज़ सब। और ये ऐन मकाम मुस्तफ़ा के मुताबिक है। ये सब चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। क्या बात। अब अगला मिसरा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। आला हज़रत का इल्मी मकाम की झलकियाँ मैं दिखा रहा हूँ, उनका मनसब तो बयान करना मेरे लायक नहीं है। मेरा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल। What is this? What is this? What is this? मुझे चमका दे, तुझसे चमक सारे पाते हैं, मुझे भी चमका दे। ये काम तो सूरज भी कर देता है। क्या बात है, काम तो या रसूलल्लाह। ये काम तो ये रोशनी भी कर रही है, मुझे चमका रही है। सूरज भी कर रहा है, चांद भी कर रहा है। ये काम तो सूरज भी कर सकता है, चांद भी कर सकता है, लाइट भी कर सकती है, चिराग भी कर सकता है। तो मुस्तफ़ा का मकाम फिर क्या चिराग से भी नीचे रखा जाएगा? मुस्तफ़ा का मकाम तो सबसे ऊपर रखा जाएगा। ऐसी जगह रोशनी पहुंचवानी है जहां दुनिया की कोई रोशनी न पहुंच सके, न चमका सके। मेरा दिल। या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत लाजवाब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन सी रोशनी आप मुझे बताइए आज तक साइंस ने दरियाफ्त की है जो पेनिट्रेट करे स्किन को भी, हड्डियों को भी, और दिल के अंदर चली जाए? एक्सरे रोशनी नहीं है, एक्सरे रोशनी नहीं, वो रेज हैं, लेकिन लाइट रेज नहीं है। आला हजरत ने अपने आका और मौला को इतना बाइख्तियार माना कि कोई रोशनी, हर रोशनी जहाँ फेल हो जाए वहाँ नूर मुस्तफ़ा कामयाब हो जाए। नूर मुस्तफ़ा कामयाब। मेरा दिल भी चमका, मेरा दिल चमका दे। चेहरा तो चमकवाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन दिल चमकाने के लिए ए मुस्तफ़ा, ए मेरे आका और मौला, तुझे ही इख्तियार दिया है बस फ़कत। दिल भी चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात है। जब आला हज़रत कह रहे हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, दिखता नहीं तो उसमें मेरा कसूर है। सरकार तो जिंदा है मेरी चश्मे आलम से। आला हज़रत का ये कलाम है। आला हज़रत का मतलब क्या है? मतलब बड़ा आदमी। आला हज़रत बड़ा आदमी, तो बड़ा आदमी क्या मैं कहने लगूँ अपने आप को मैं बड़ा आदमी हूँ तो हो जाऊँगा क्या मैं? आला हज़रत को, आला हज़रत ने अपने आप को कभी आला हज़रत नहीं कहा है, न बरेलवी कहा थ्रू आउट द कैरियर। 1000 किताबें कहीं उन्होंने अहमद रज़ा बरेलवी नहीं लिखा। तो पहले तो ये एक जो डाउट है जहनों में कि उन्होंने कोई मसलक बनाया या पैदा किया, इससे बड़ा झूठ और बहतान कोई नहीं हो सकता जो आला हज़रत पर रखा है। एक जुमला भी ऐसा उनकी पूरी किताबों में, पूरी ज़िंदगी में, उनकी तकारीर से, उनके फतावा से, 22 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब है उनकी, 22 जिल्दों पर मुश्तमिल, और कुल तकरीबन कम बेश 1000 तसानीफ। और उन तसानीफ का मौजू पता क्या है? इस शरीयत और फ़िक़्ह के कम हैं और साइंस पे ज़्यादा हैं। अब साइंस तो पढ़ी नहीं उन्होंने किसी से। साइंस तो आला हज़रत ने पढ़ी नहीं किसी से। कोई साबित करे मुझे। इल्म जफ़र किसी से नहीं पढ़ा, हेत सितारों का इल्म किसी से नहीं पढ़ा। 1896 मैं न्यूयॉर्क में वो अखबार देख के आया हूँ 96 का, 27 दिसंबर को 1896 न्यूयॉर्क के एक हेत दाने जो इल्म नुजूम का बड़ा माहिर था, उसने कहा 27 दिसंबर को ऐसा माहौल बन रहा है, सितारे ऐसे एक दूसरे के सीध में आ रहे हैं, कोई ऐसी वो बन रही है कि दुनिया तबाह हो जाएगी।
اعلیٰ حضرت کے بعد سوال آ گیا کہ یہ وہاں سے خبر آئی ہے اس میں یہ. اب اعلیٰ حضرت نے تو کبھی یہ علم حد کسی سے سیکھا نہیں. اعلیٰ حضرت نے 30 سیکنڈ لگائے ہیں صرف. یہ میرے دادا نے مجھے بتایا. 30 سیکنڈ لگائے ہیں اعلیٰ حضرت نے, اور اس پینسل سے ایسے کچھ کیا, فرمایا جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. وہ ماہر, دنیا کا ماہر, نیو یارک کے اخبار میں چھپی. نیو یارک کا اخبار ایسے نہیں کسی کو الٹ ٹپ چھاپ دے, کوئی ماہر ترین لوگ ہوتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت فرمایا جھوٹ بولتا ہے, اور وہ دن گزر گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. اب 1000 تصانیف میں سے فقہ پہ بہت کم ہے, باقی. اب میں ایک مثال دوں. اعلیٰ حضرت کی محفل ہے, ایک سوال آ گیا کہ کس مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے. پوری اسلامی تاریخ میں 1400 سال میں کوئی ایک مفسر, محدث, فقیہ نے ایسا جواب نہیں دیا جیسا اعلیٰ حضرت نے اس ایک فتوے کا دیا, اور اس ایک فتوے کے جواب میں ایک کتاب لکھ دی. اب وقت نہیں ہے ڈیٹیل کا, لیکن میں ایک اشارہ دیتے ہوئے آپ کو اعلیٰ حضرت کا مقام بتاؤں جس کی بنا پہ ہم اعلیٰ حضرت کہنے پر مجبور ہیں. عقیدت میں نہیں کہتے ہم, نو, عقیدت میں نہیں کہتے. کام دیکھتے تھے, کام آج بھی دیکھ لے, مخالف بھی دیکھ لے, مخالف بھی دیکھ لے نا. اعلیٰ حضرت نے جیولوجی کہیں پڑھی نہیں ہے, اور یہ جو سوال ہے یہ جیولوجی کا ہے. مٹی کی اقسام جیولوجی کا سوال ہے, یہ پوری ایک سائنس ہے الگ. اعلیٰ حضرت نے 128 مٹیاں گنوائی جن سے تیمم ہو سکتا ہے, اور 86 مٹیاں وہ گنوائیں جس سے تیمم نہیں ہوتا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک شخص نے جیولوجی پڑھی ہی نہیں ایک دن بھی کسی سے, اور وہ جیولوجی کی اتنی ڈیٹیل بتائے کہ 300 اقسام کی مٹیاں اس نے ڈیفائن کی, ریکٹیفائی کی, آئیڈینٹیفائی کی, اور اس کو کلاسیفائی کیا. ایک نواب تھے بڑے مشہور, ان کی ریاست تھی نان پارا, بڑی مشہور ریاست تھی, بریلی کے قریب ہی تھی. جب وہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کچھ پہنچے نواب تک, تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ایک قصیدہ میری شان میں اگر یہ لکھ دیں گے تو میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی. انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. تو اعلیٰ حضرت نے بجائے قصیدہ کہنے کے نام تو ان کا امر کر دیا. یہ دیکھیے کمال, نام تو ان کا امر کر دیا, نام تو ان کا امر کر دیا, قصیدہ نہیں تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. یہ دیکھیے, یہ ہے توکل اور فقر. وہ خود بہت امیر آدمی تھے, اور افغانستان سے ان کا تعلق تھا اعلیٰ حضرت, اور وہاں کے بھی بڑے ان کے خاندان کے لوگ بڑے لوگ تھے, اور یہاں بھی آئے بریلی میں تو ان کی جائیداد وغیرہ کاروبار بہت تھا, اور انہوں نے کبھی لیا نہیں, دیا ہمیشہ. یہ اعلیٰ حضرت خاص. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, کریم اسے کہتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ دے. مانگا جتنا اس سے بڑھا کے دے, حقدار نہ ہو پھر بھی دے, اس کو کریم کہتے ہیں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. اب نان کہتے روٹی کو, پارا کہتے ٹکڑے کو. اب وہ نان پارا کو پارا نہ کر کے امر تو کر دیا ہمیشہ کے لیے. نواب نان پار مشہور ہو گئے کہ یہ ان کے لیے کہا گیا ہے, لیکن اپنا عقیدہ اور اپنی اللہ اکبر. میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں ٹکے ٹکے کے لوگوں کی پیسے کی خاطر ان کے قصیدے لکھوں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دل پارے نہ نہیں. اعلیٰ حضرت کی جو میں نے عرض کیا نا کہ کہنے سے اعلیٰ حضرت نہیں ہوتے. اب اعلیٰ حضرت کی جو ڈائمینشنز ہیں, ایجوکیشن, سائنٹیفک, حدیث, فقہ, تفسیر. میرے دادا نے اعلیٰ حضرت سے کہا یہ جو لوگ آتے ہیں نا سب آپ کو حافظ سمجھتے ہیں. اب سننے کی بات, آپ کو سب حافظ سمجھتے ہیں,
آپ تو حافظ ہے نہیں. میں نے اچھا. رمضان کا مہینہ تھا, 27 دن میں پورا قرآن حفظ کرتا. اعلیٰ حضرت نے یہ 28 دن, 30 نہیں ہوئے تھے, یہ میرے دادا نے بتایا, 30 نہیں ہوئے تھے, اسی میں روزانہ 1 سپارہ تقریباً. یعنی اتنی ذہانت تو ہم تو پاسنگ بھی نہیں ہو سکتے, تو ہمیں کہنا پڑے گا اعلیٰ حضرت. لفاظی نہیں ہے, یہ حقیقت کا اقرار ہے اور مقام کا ادراک ہے اور منصب کا اعتراف ہے. میں صرف ایک نہج کی 3 مثالیں دے کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں اور اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھ رہا ہوں میں اس وقت. یقین کریں آپ, اعلیٰ حضرت نے ترجمہ قرآن نہیں کیا تھا. کہا گیا ترجمہ قرآن کیجئے. اب ترجمہ قرآن کے لیے اتنی مہارت چاہیے, اتنی مہارت چاہیے. میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر علمیت کا درجہ مقصود ہے, مطلوب ہے, تو وہ اس عالم کے لیے ہے جو یہ ارادہ کرے کہ میں قرآن کا ترجمہ کروں. اچھا, تو عصر کے بعد جب میں نکلوں نا گھر سے, تو تم لکھتے جاؤ, میں مسجد تک پہنچوں گا. کتنی کتابیں چاہیے, کتنی ڈکشنری چاہیے, ویکیبلری چاہیے, مفاہیم ہیں, مطالب ہیں, استعارات ہیں, تشبیہات ہیں. ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں, خدا کیا چاہتا ہے, میں کیا سمجھتا ہوں, اس میں بہت فرق ہے. اس میں بہت فرق ہے. کلام انسانی نہیں ہے, وہ کلام خداوندی ہے. وہ جانے, اس کا مصطفیٰ جانے, بس. تیسرا کوئی شریک نہیں ہے اس میں. مفاہیم قرآنی میں دو ہی ہیں, خدا ہے, اس کا حبیب ہے, بس. اب جو کچھ بھی کرے گا کوشش کرے گا, ترجمہ نہیں کرے گا. بڑی محنت چاہیے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میں گھر وہاں ہے اور مسجد یہاں تھی, تو نکل کے میں آؤں تو وہ منشی کو کہا تم لکھتے جاؤ. اس طرح چلتے میں ترجمہ کیا, اور ایسا کیا جیسے مہر لگا دی. ترجمے پہ مہر لگا دی, بند ہو گیا. اب ایسا ترجمہ کوئی کر نہیں سکتا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ سماعت کر لیجئے. سب نے کیا ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. جتنے اردو تراجمے میں نام نہیں لینا چاہتا, کوئی بھی ہو, سب نے یہ ترجمہ کیا, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اب شروع میں اللہ کہاں آیا؟ شروع میں تو شروع آ گیا. دوسرے, اس میں ابتدئو, شروع کرتا ہوں, یہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع میں فعل حال بھی ہوتا ہے اور فعل مستقبل بھی ہوتا ہے. اب جتنوں بھی کیا ہے, سب نے فعل حال کا ترجمہ کیا ہے, مستقبل کو غائب کر. تو ترجمہ مکمل ہوا. اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جلدی چلو. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سماعت کیجئے اور اپنے دلوں کی روشنی میں اضافہ کیجئے. روشن تو ہیں آپ لوگ, اضافہ کیجئے. اللہ کے نام سے شروع. اب نہ کرتا ہوا ہے نہ کروں گا. اب یہ اردو دان جو طبقہ ہے وہ اس جملے کو سمجھے گا. اللہ کے نام سے شروع. اب اس میں حال بھی آ گیا, مستقبل بھی آ گیا, اور اللہ شروع میں بھی آ گیا. ترجمہ لفظوں کا ہوتا ہے. ہم اور آپ سب کرتے ہیں. دنیا میں کروڑوں ترجمے ہوئے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کا جو ظاہر ہے اس سے بڑا اس کا بین السطور ہے. آخری مثال, ویسے تو بہت سی آیتیں ہیں جس میں لوگوں نے ٹھوکر کھائی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب یہ سورت ذرا اوپر سے پڑھی آپ. وَالضُّحَىٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے دیکھنا تو صحیح, یہ اتنی چمک کہاں سے آئی؟ اتنی چمک آئی کہ میں قسم کھا رہا ہوں اس چمک کی. وَالضُّحَىٰ. اور پھر اچانک اندھیرا ہو گیا. کہ دیکھنا زلف دوتا تو چہرہ انور پہ نہیں آ گئی. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اور قسم ہے اس اندھیرے کی جو زلف مصطفیٰ سے چھا جاتی ہے. اب کہاں دوحا اور کہاں لیل؟ دونوں غلام ہیں آقا کے در کی.
روشنی ہو تب اور تیرگی ہو تب، دونوں کی اپنی اہمیت ہے۔ ما ودعک، آپ کو تو ہرگز ہم نے بھلایا ہی نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا تو ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحہ سے آگے ہے، بہتر ہے۔ میں نے اس کے اوپر پورا 1.5 گھنٹے کا اس ایک آیت کا لیکچر ہے امریکہ میں میرا، کہ یہ کمپیوٹر کیلکولیشن ہے، اللہ نے ایک فارمولہ دیا ہے، پھر کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دے گا، ابھی وہ دن آنے والا ہے، بس آنے والا ہے، بس آنے والا ہے، بس آنے والا، سوف بس آنے والا ہے، اتنا دے گا کہ رکے گا نہیں۔ عطا کہتے ہیں گنے بغیر دینے کو، سوچ سے زیادہ دینے کو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، پھر وہی مسئلہ کا تو ہی تو ایک ایسا ہے جس کے ساتھ یہ عمل ہوگا۔ اب یہ ساری صورت کیا ہے؟ اس میں آقا کے فضائل بیان ہوئے یا نقائص بیان ہوئے؟ یہ پوری ایک ہی صورت ہے واحد قرآن میں جس کا ایک ایک لفظ نعت مصطفیٰ میں گنجا ہوا ہے، ایک ہی صورت ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، تجھے تو ہم نے بھٹکا ہوا پایا، راہ سے دور پایا، راہ گمراہ پایا، سب نے یہ کہا، ہم نے آپ کو گمراہ پایا، بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو ہدایت دی۔ نبی کو ہدایت الگ سے نہیں ملتی، وہ اس کی روح میں داخل کر کے اس کی روح بنائی جاتی ہے، وہ روح پھر ہدایت کے ساتھ شکم مادر میں آتی ہے، اور پھر شکم مادر سے ظہور پذیر ہوتی ہے، جلوہ افروز ہوتی ہے۔ وہ تو علامت ہدایت ہے، وہ تو منبع ہدایت ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا نبی جو سارے نبیوں کی ہدایت اگر جمع کر لو، سارے نبیوں کا کلام جمع کر لو، سارے نبیوں کی شریعتیں جمع کر لو، تو میرے مصطفیٰ کا کلام، میرے مصطفیٰ کا علم، میرے مصطفیٰ کی شریعت ان ساری شریعتوں سے بہت اکمل ہے، بہت واضح ہے، بہت روشن ہے۔ بس اعلیٰ حضرت نے کتنا خوبصورت ترجمہ فرمایا۔ اب ضالن کا ترجمہ تو آپ گمراہی کریں گے، گمشدہ کہیں گے، راہ کھو دینے والا کریں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ لفظ ہٹا لیں، اعلیٰ حضرت تو یہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، بس گفتگو ختم۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ضالن گم، ترجمہ تو کرنا ہے۔ لیکن آپ ایک ہفتے کے لیے جا رہے ہیں غار حرا میں، آ ہی نہیں رہے۔ طلب ہے رب کی رضا کی، رب کی قربت کی، رب کے دیدار کی، پتہ نہیں۔ لیکن یہ تو پتہ ہے کہ ایک ہفتہ روز و شب، کبھی 15 دن روز و شب، کبھی ایک مہینہ روز و شب کھانا جا رہا ہے۔ گھر والوں کی طرف توجہ بہت کم ہو گئی، بس رب ہے اور رب کی یاد ہے اور رب کی طرف توجہ ہے۔ میں کون سا لفظ استعمال کروں؟ غار حرا میں کیا ہوا؟ لیکن اس غار حرا کی بنا پر حضور نے جو بشارت دی ہے نا، عشرہ مبشرہ، وہ حضور نے دی ہے، آپ جنتی، آپ جنتی، آپ جنتی۔ اس غار حرا کے صدقے میں ایک بشارت ایسی خاتون کو ملی جو اللہ نے دی ہے۔ خدیجہ آ رہی ہیں، جبرائیل پہلے پہنچ گئے، وہ آ رہی ہیں، اللہ نے ان کو سلام کہا، جنت کی بشارت دی، آپ ان تک پہنچا دیجئے۔ اللہ نے بشارت دی خدیجہ کو کھانا پہنچانے۔ تو ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، یا گم کہہ لیں، کوئی بات نہیں، کہ کسی شے کا سوائے رب کے دھیان ہی نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں گم ہونا، اور کسی کہتے ہیں۔ لیکن خدا نہ کرے کوئی راہ سے گمراہ تھوڑی ہو گیا، آپ تو منبع ہدایت ہیں، آپ حیات ہیں ظاہری میں، تب ہدایت ہے، اور پوشیدہ ہو جائیں نظروں سے، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے تو ہدایت اب بھی ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو آگے دکھانے اور سنانے جا رہا ہوں کہ ہم احمد رضا بریلوی کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں۔ بہت ہی اہم گفتگو ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں چلے مل کے دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت، ان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، صحابہ کا نام لیں، نبی پاک علیہ السلام کا بھی ہم نام لیتے تو یوں کتابوں میں بیان کیا جاتا نا، حضرت فلاں، ٹھیک ہے، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام کا نام آتا ہے تو بھی یہ صحابہ کرام۔ اچھا، حضرت امام ابو حنیفہ، ان سب کے لیے ہم یہ بولتے ہیں، اور
امام اہل سنت کا جب آتا ہے تو وہاں حضرت امام احمد رضا یہ بھی بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، لیکن جو ان کا ایک لقب مشہور اعلی حضرت، کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ سب سے پہلے تو اعلیٰ یہ بڑے کو بولتے ہیں، بلند کو، عظمت والے کو بولتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہوا بڑے حضرت. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں آپ کو بڑے مولانا صاحب کہا جاتا تھا عام طور پر. اچھا، اب یہ جو آپ نے خود ابتدا فرما دی اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہم دیکھیں تو عام طور پہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے ساتھ حضرت کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو یہ سب سے بڑا دیا، یعنی دیگر کو تو آپ فقط حضرت کہہ رہے ہیں، اور جب امام اہل سنت کی بات آتی ہے، امام احمد رضا کی بات آتی ہے، تو آپ اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں. تو یہ گویا کہ اعلیٰ حضرت کو بڑا دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اعتراض بالکل باطل ہے. اصل یہ ہے کہ اول تو میں آپ کو اس کے کچھ الزامی جوابات عرض کر دوں کہ ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ لقب کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب لقب استعمال ہوتا ہے تو اس میں اس کے یہ نہیں ہوتا کہ استغراقی، یعنی اس کے تمام افراد یہاں پر مراد ہوں، بلکہ ایک مخصوص طبقہ وہاں پر مراد ہوتا ہے. اس کی مثال لیجئے. مثال کے طور پر حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سیدنا امام حسن مجتبی. ٹھیک ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح، شہید کربلا، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ امام حسین. ٹھیک ہے. امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، امام اعظم کے اساتذہ میں سے ہیں. امام جعفر صادق اہل بیت اطہار میں سے ہیں، امام اعظم کے اساتذہ میں سے ہیں. امام حسن بصری، امام ابن سیرین، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. آپ تابعین کے نام کے ساتھ چلتے چلے جائیں کہ اکابر تابعین جو ہیں یا تبع تابعین جو ہیں یا ان کے بعد کے افراد ہیں، تو ان کے ساتھ ہم بولتے ہیں امام. لیکن جب بات آتی ہے نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کے نام کے ساتھ ہم بولتے ہیں امام اعظم. اعظم اور اعلیٰ کا معنی ایک ہی ہے، یعنی بڑے امام. تو اب کوئی یہ اعتراض کرے کہ یار آپ نے تو امام اعظم کو امام حسن مجتبی سے بڑھا دیا، امام حسین سے بڑھا دیا، حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال ہو گئی علمی اعتبار سے. اب مثال کے طور پر ایک اور مثال دنیاوی اعتبار سے. ہمارے جو قائد ہیں، ہمارے رہنما، سب سے بڑے رہنما کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی. ہمارے قائد ہم یہ کہیں گے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہمارے قائد خلفائے راشدین ہیں. ہمارے قائد اہل بیت اطہار ہیں. ہم قائد کہتے ہیں کہ قائد اہل سنت فلاں قائد، فلاں قائد، فلاں قائد. لیکن جب محمد علی جناح صاحب کا نام آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قائد اعظم. تو کیا قائد اعظم کہہ کے ہم نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قائد بنا دیا؟ ہرگز ایسا نہیں. تو اصل یہ ہے کہ یہ جو لقب ہوتے ہیں، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ یہ امور نسبیہ میں سے ہیں. امور نسبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑے عالم جو ہے سجاد بھائی، مفتی سجاد صاحب ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کوئی یہ کہے گا کہ کیا مفتی سجاد صاحب جن کو میں نے سب سے بڑا عالم کہا، تو یہ کیا مفتی قاسم صاحب سے بھی بڑے عالم ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ مفتی قاسم صاحب سے بڑے عالم ہیں. بلکہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جو یہاں پر افراد موجود ہیں، ہم میں سب سے بڑھ کر علم کے اندر یہ ہیں. ناظرین کرام، ابھی ویڈیو کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے تو صحابہ، تابعین بڑے کو بولتے ہیں اور تبع تابعین کے بعد عظمت والے کو بولتے ہیں. اس دنیا کا سب سے بڑا کوئی اگر عالم ہے تو بریلی کا امام احمد رضا ہے. کے دور میں اس کا مطلب یہ ہے بڑے کہ مولانا صاحب کہا جاتا ہے. صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے بعد جتنے بھی خود ابتدا فرمائی ائمہ مجتہدین اور جتنے بھی علماء فقہاء آئے اس دنیا میں، نام کے ساتھ ہم دیکھیں انہوں نے کسی ایک فن پر مہارت حاصل کی، یا دو یا تین پر، لیکن استعمال کیے جاتے ہیں. یا حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضرت سیدنا علی تمام فنون پر مہارت حاصل کی، چاہے سائنس ہو، علم جعفریہ ہو، فقہ ہو، احادیث ہو، تفسیر ہو، یہ تمام فنون پر ان کو اتنی مہارت حاصل تھی کہ ان کے جیسا آپ کو کوئی عالم پچھلے 1000 سال کے اندر آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا. یہ اس کا مطلب تھا. رہی بات کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام کے شروع میں ہم اعلیٰ کیوں لگاتے ہیں،
تو ابھی آپ نے اصل یہ ہے کہ ایک دعوت اسلامی کے مبلغ کی زبانی سن ہی لیا. کر دوں تو ناظرین خلاصہ کلام یہ ہے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کہ عمومی طور پہ ہر بندے کا ہر دور میں کوئی نہ کوئی مخالف ضرور ہوتا ہے. ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے اس دور میں بھی بہت سارے مخالفین ہیں. آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے مخالفین بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ جتنے لوگ مخالفین ہیں, جتنے لوگ خلاف میں باتیں کرتے ہیں, وہ بھی اعلیٰ حضرت کی مدد کے بغیر ایک بھی مسئلہ آج کے دور میں بیان نہیں کر سکتے. جنتی نوجوانوں کے سردار یہ لیکن جب ہم ان کا نام دیوبندی لیتے ہیں وہابی تو اہل سیدنا حدیث امام حسن کی جو چھوٹے چھوٹے مولوی امام حسین چلا رہے ہیں مائکوں میں, ان کے اندر کیا یہ صلاحیت ہے کہ قرآن احادیث سے کوئی ایک مسئلہ بھی وہ اخذ کر سکے؟ بالکل نہیں. امام محمد باقر بہت سارے ہمارے سنی علماء بھی اعلیٰ حضرت کے خلاف میں باتیں کرتے ہیں. ان سے مسئلہ پوچھو تو آپ کو بہار شریعت, قانون شریعت, انوار شریعت اور دیگر اعلیٰ حضرت کے ماننے چاہنے والوں کے لکھی ہوئی کتابوں سے ہی وہ جواب دیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا فیض کل بھی جاری تھا, آج بھی ہے, قیامت تک جاری رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.